کہ ہم کو اس در سے پلٹ آنے میں اجلت نہیں تھی. ہم کو اس در سے پلٹ آنے میں اجلت نہیں تھی. ہاں مگر اس نگاہ لطف کو فرصت نہیں تھی. ہم کو اس در سے پلٹ آنے میں اجلت نہیں تھی. ہاں مگر اس نگاہ لطف کو فرصت نہیں تھی. اور دو گھڑی بیٹھ کے محفل سے جو اٹھ آئے ہم. دو گھڑی بیٹھ کے محفل سے جو اٹھ آئے ہم. فیصلہ دل کا تھا, محفل سے شکایت نہیں تھی. دو گھڑی بیٹھ کے سبحان اللہ محفل سے جو اٹھ آئے ہم. فیصلہ دل کا تھا, محفل سے شکایت نہیں تھی. وہی میں تھا, وہی صحرا بھی تھا, لیکن اس بار وہی میں تھا, وہی صحرا بھی تھا, لیکن اس بار ایک الجھن تھی نئی طرح کی, وحشت نہیں تھی. وہی میں تھا, وہی صحرا بھی تھا, لیکن اس بار ایک الجھن تھی نئی طرح کی, وحشت نہیں تھی. عرض کرتا ہوں کہ کسی گلشن کسی صحرا نے پکارا نہ ہمیں. کسی گلشن کسی صحرا نے پکارا نہ ہمیں. رک بھی سکتے تھے پر رکنے کی ضرورت نہیں. کسی گلشن کسی صحرا نے پکارا نہ ہمیں. رک بھی سکتے تھے پر رکنے کی ضرورت نہیں تھی. اور ایک بھی فیصلہ اس دل کا نہیں جس کے لیے, ایک بھی فیصلہ اس دل کا نہیں جس کے لیے درد کی داد نہ تھی, غم کی حمایت نہ تھی. ایک بھی فیصلہ اس دل کا نہیں جس کے لیے درد کی داد نہ تھی, غم کی حمایت نہیں تھی. اور ہم تو اس بار بھی کب حد سے گزر پائے ہیں. ہم تو اس بار بھی کب حد سے گزر پائے ہیں. زخم خاموش رہا, درد میں شدت نہیں تھی. ہم تو اس بار بھی کب حد سے گزر پائے ہیں. زخم خاموش رہا, درد میں شدت نہیں تھی. ہم کو اس در سے پلٹ آنے میں اجلت نہیں تھی. ہاں مگر اس نگاہ لطف کو فرصت نہیں تھی. جب شعر پڑھتا ہوں اور کہ دل اگر کچھ مانگ لینے کی اجازت مانگتا, دل اگر کچھ مانگ لینے کی اجازت مانگتا, یہ محبت ذات تجدید محبت مانگتا. دل اگر کچھ مانگ لینے کی اجازت مانگتا, یہ محبت ذات تجدید محبت مانگتا. اور وقت تو ناپائیداری کے لیے مشہور ہے. ناپائیداری کے لیے مشہور ہے. ایسے بے توفیق سے میں خاک شہرت مانگتا ہوں. سبحان اللہ. وقت تو ناپائیداری کے لیے مشہور ہے. ایسے بے توفیق سے میں خاک شہرت مانگتا. کون تھا میرے سوا جو تیرگی کو ٹوک کر, کون تھا میرے سوا جو تیرگی کو ٹوک کر پھر مثال صبح ایک روشن وضاحت مانگتا. پھر مثال صبح
ایک روشن وضاحت مانتا، میں نے صحرا سے تحیر خیز حیرت مانگ لی. واہ واہ واہ. میں نے صحرا سے تحیر خیز حیرت مانگ لی، خاک ہو جاتا اگر تہذیب وحشت مانگ. بظاہر رونقوں میں، بظاہر رونقوں میں، بزم آرائی میں جیتے ہیں. بظاہر رونقوں میں، بزم آرائی میں جیتے ہیں. حقیقت ہے کہ ہم تنہائی میں جیتے ہیں. واہ واہ. ماسٹر پیس. تنہائی میں جیتے ہیں. سجا کر 400 رنگی محل تیرے خیالوں کے، سجا کر 400 رنگی محل تیرے خیالوں کے. تیری یادوں کی رانائی میں، زیبائی میں جیتے ہیں. تیری یادوں کی رانائی میں، زیبائی میں جیتے ہیں. تیری یادوں کی رانائی. کون سے شعر کر رہے ہیں؟ ادھر ہر آن استقبال افکار تر و تازہ. ادھر ہر آن استقبال افکار تر و تازہ. ادھر ہم سر نگو ماضی تمنائی میں جیتے. سبحان اللہ. آن استقبال افکار تر و تازہ. ادھر ہم سر نگو ماضی تمنائی میں جیتے. بظاہر رونقوں میں، سبحان اللہ. آرائی میں جیتے ہیں. حقیقت ہے کہ ہم تنہائی جیتے ہیں. کا گہرا راز بتاتا ہے، جو سمجھاتا ہے دنیا کیسے ایجاد ہوئی، کس غلطی سے خارج آدم کی فریاد ہوئی. جو یہ کہتا ہے دنیا کو ایک سزا سمجھو، اپنے ہونے میں اللہ کی صرف رضا سمجھو. جو یہ کہتا ہے کہ جو کچھ بھی ہے فانی ہے، کہتے ہیں ہم جسے قیامت وہ تو آنی ہے. کیسے ہوتی صبح کیسا شام بتاتا ہے، وہ ہے سچا مذہب جو اسلام کہاتا ہے. وہ ہے سچا مذہب جو اسلام کہاتا ہے. جہاں برائی ختم شروع اسلام وہاں سے ہے، اپنے بندوں کو اس کا پیغام وہاں سے ہے. ایک مکمل جس نے یہ قانون بنایا ہے، اس نے اپنے بندوں کو ہر کام سکھایا ہے. کیسے جینا ہے تم کو اور کیسے مرنا ہے، اس دنیا میں رہ کر کیا کرنا نہ کرنا ہے. ہر اچھی باتوں کا حکم ہمیں جو دیتا ہے، اور آخرت بنوا دے یہ دین ہی ایسا ہے، جو انسان کو ایک کامل انسان بناتا ہے. وہ ہے سچا مذہب جو اسلام کہاتا ہے. وہ ہے سچا مذہب جو اسلام کہاتا ہے. آج جہاں میں دیکھو تو ہر اور برائی ہے، اور بدی سے نیکی کی گھن گھور لڑائی ہے. دنیا نے دولت کو اپنا دھرم بنایا ہے، اور گناہوں کو ہی اپنا کرم بنایا ہے. کس کو ہے پرواہ فرائض اور اصولوں کی، دنیا یاد رہی بھولے ہر بات وہ نبیوں کی. ذات پات میرا تیرا دنگے مارا ماری، ارے فیصلے کے دن کی بھی کر لو تیاری. ایک رستہ ہے جو جنت کی راہ دکھاتا ہے، وہ ہے
सच्चा मजहब जो इस्लाम कहता है, वो है सच्चा मजहब जो इस्लाम कहता है। दुनिया में आए हो तो इंसान बनो पहले, जिसकी उम्मत में हो उसकी राह चलो पहले, उसकी फरमा बरदारी का नाम मोहब्बत है, यही अकीदा कहलाए और यही इबादत है। वेद हो या तौरेत के हो, इंजील हो या कुरान, लेकिन दीन फितरत दीन कय्यूम एक है हाँ। जो इस पर इल्जाम लगाएंगे पछताएंगे, जब दोज़ख की तकलीफों को सहना पाएंगे। जो सच्चा ईमान यकीन और इल्म बढ़ाता है, वो है सच्चा मजहब जो इस्लाम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। का गहरा राज बताता है, जो समझाता है दुनिया कैसे ईजाद हुई, किस गलती से खारिज आदम की फरियाद हुई। जो ये कहता है दुनिया को एक सजा समझो, अपने होने में अल्लाह की सिर्फ रजा समझो। जो ये कहता है कि जो कुछ भी है फानी है, कहते हैं हम जिसे कयामत वो तो आनी है। कैसे होती सुबह कैसा शाम बताता है, वो है सच्चा मजहब जो इस्लाम कहता है, वो है सच्चा मजहब जो इस्लाम कहता है। जहाँ बुराई खत्म शुरू इस्लाम वहाँ से है, अपने बंदों को उसका पैगाम वहाँ से है। एक मुकम्मल जिसने ये कानून बनाया है, उसने अपने बंदों को हर काम सिखाया है। कैसे जीना है तुमको और कैसे मरना है, इस दुनिया में रहकर क्या करना ना करना है। हर अच्छी बातों का हुक्म हमें जो देता है, और आखिरत बनवा दे ये दीन ही ऐसा है, जो इंसान को एक कामिल इंसान बनाता है। वो है सच्चा मजहब जो इस्लाम कहता है, वो है सच्चा मजहब जो इस्लाम कहता है। आज जहाँ में देखो तो हर और बुराई है, और बदी से नेकी की घनघोर लड़ाई है। दुनिया ने दौलत को अपना धर्म बनाया है, और गुनाहों को ही अपना कर्म बनाया है। किसको है परवाह फराइज और उसूलों की, दुनिया याद रही भूले हर बात वो नबियों की। जात पात मेरा तेरा दंगे मारा मारी, अरे फैसले के दिन की भी कर लो तैयारी। एक रास्ता है जो जन्नत की राह दिखाता है, वो है सच्चा मजहब जो इस्लाम कहता है, वो है सच्चा मजहब जो इस्लाम कहता है। दुनिया में आए हो तो इंसान बनो पहले, जिसकी उम्मत में हो उसकी राह चलो पहले, उसकी फरमा बरदारी का नाम मोहब्बत है, यही अकीदा कहलाए और यही इबादत है। वेद हो या तौरेत के हो, इंजील हो या कुरान, लेकिन दीन फितरत दीन कय्यूम एक है हाँ। जो इस पर इल्जाम लगाएंगे पछताएंगे, जब दोज़ख की तकलीफों को सहना पाएंगे। जो सच्चा ईमान यकीन और इल्म बढ़ाता है, वो है सच्चा मजहब जो इस्लाम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इरफान अली हमारे डायलिस की हर महफिल की जान है। लगता है ऐसा है ना, आपको बहुत बहुत मुबारक हो आपकी किताब पे एग्जाम। यहाँ आ रहा था, लेकिन इस मर्तबा ऐसा आया कि यहीं का हो रहा। अर्ज किया है, चंद खताब पेश करता हूँ पीरजादा साहब। जहाँ पीरजादा साहब मौजूद हों, डॉक्टर सबिया हों, अशफाक हों, वहाँ कलाम सुनाने का बहुत मज़ा आता है, और सामईन में इरफान अली हो तो बात ही मुख्तलिफ है। अर्ज किया है कि तरबूज से अच्छी लगती है, अंगूर से अच्छी लगती है, जो शायर की महबूबा हो वो हूर से अच्छी लगती है। तरबूज से अच्छी लगती है, अंगूर से अच्छी लगती है, जो शायर की महबूबा हो वो हूर से अच्छी लगती है। मैं अमेरिका में रहता हूँ,
پاکستان میں رہتی ہے، جو واقعی اپنی بیوی ہو وہ دور سے اچھی لگتی ہے، جو واقعی اپنی بیوی ہو وہ دور سے اچھی لگتی ہے، اور اس کے خراٹوں کو فطری باغ پن سمجھا تھا میں، موم کی بتی کو شمع انجمن سمجھا تھا میں، لیگل اسٹیٹس کی خاطر عقد کرنے کے لیے فل بدن عورت تھی جس کو گل بدن سمجھا تھا میں، فل بدن عورت تھی جس کو گل بدن سمجھا تھا میں۔ کچھ نئی شاعری بھی سنانا چاہ رہا تھا، لیکن استاد بھائی نے آج کہا تھا کہ پرانی بھی سنایا کرے کہ وہ سامعین طرح مختلف بھی ہوتے ہیں، تو عرض کرتا ہوں کہ ہماری قوم کو سالار سلطانی نے مارا ہے، ہماری قوم کو سالار سلطانی نے مارا ہے، جو زرداری نے چھوڑا اس کو گیلانی نے مارا ہے، جو زرداری نے چھوڑا اس کو گیلانی نے مارا ہے، موبائل پر کسی سے غیر شرعی بات کرتا تھا، بس اتنی بات پر ملا کو ملانی نے مارا ہے، موبائل پر کسی سے غیر شرعی بات کرتا تھا، بس اتنی بات پر ملا کو ملانی نے مارا ہے، یہ لالو کھیت کی ندی کے فوارے سے آتا تھا، جسے منرل سمجھتے تھے اسی پانی نے مارا ہے، جسے منرل سمجھتے تھے اسی پانی نے مارا ہے، اور ڈائٹنگ کر کے بہت پتلی کلائی ہوئی ہے، پہلے وہ نان تھی اب نان خطائی ہوئی ہے، ڈائٹنگ کر کے بہت پتلی کلائی ہوئی ہے، پہلے وہ نان تھی اب نان خطائی ہوئی ہے، اس کے میک اپ سے برآمد جو ہوئے ہیں کھنڈرات، ایسا لگتا ہے ہڑپا کی کھدائی ہوئی ہے، اس کے میک اپ سے برآمد جو ہوئے ہیں کھنڈرات، ایسا لگتا ہے ہڑپا کی کھدائی ہوئی ہے، نام شبنم ہے مگر اس کی صفت ہے شعلہ، نام شبنم ہے مگر اس کی صفت ہے شعلہ، اس نے لڑکوں میں بہت آگ لگائی ہوئی ہے، اس نے لڑکوں میں بہت آگ لگائی ہوئی ہے، اور گلشن عشق میں غنچہ بھی کلی ہوتا ہے، نام عاشق کا بھی معشوق علی ہوتا ہے، نام عاشق کا بھی معشوق علی ہوتا ہے، خان کہتا ہے وہاں مونگ پھلی ہوتا ہے، خان کہتا ہے وہاں مونگ پھلی ہوتا ہے، پھول ہوتی ہے پشاور میں کلی ہوتا ہے، پھول ہوتی ہے پشاور میں کلی ہوتا ہے، ساس نے آج کھلائی ہے جلیبی مجھ کو، نیم کا پیڑ بھی مصری کی ڈلی ہوتا ہے، نیم کا پیڑ بھی مصری کی ڈلی ہوتا ہے، اور ایک بیوی پہ جو کرتا ہے قناعت تاعمر، وہ تو شوہر نہیں ہوتا ہے ولی ہوتا ہے، ایک بیوی پہ جو کرتا ہے قناعت تاعمر، وہ تو شوہر نہیں ہوتا ہے ولی ہوتا ہے، وہ پہلے جو تھے قریشی ددیال کی طرف سے، اب بن گئے ہیں سید سسرال کی طرف سے، پہلے جو تھے قریشی ددیال کی طرف سے، اب بن گئے ہیں سید سسرال کی طرف سے، سسرال کی طرف سے، ضرب کلیم کو جو پکچر سمجھ رہا ہے، اس کو بھی ایک تماچا اقبال کی طرف سے، اس کو بھی ایک تماچا اقبال کی طرف سے، اور اس کیا کہ فنڈ پبلک کا ہے اور بینک تو سرکاری ہے، فنڈ پبلک کا ہے اور بینک تو سرکاری ہے، صدقہ فطر یتیموں پہ بہت بھاری ہے، صدقہ فطر یتیموں پہ بہت بھاری ہے، یہ حسب اور نسب میں ہے تصادم کتنا،
تو مہاجر ہے تیرا باپ تو انصاری ہے، تو مہاجر ہے تیرا باپ تو انصاری ہے، اس نے یو ایس سے منگائی ہے سٹیزن بیوی، خطۂ پاک پہ ڈالر کی شجرکاری ہے، اس نے یو ایس سے منگائی ہے سٹیزن بیوی، خطۂ پاک پہ ڈالر کی شجرکاری ہے، خان پھر حلوے بادام پہ راغب ہے بہت، ایسا لگتا ہے نئے عقد کی تیاری ہے، ایسا لگتا ہے نئے عقد کی تیاری ہے، اس سے بہتر ہے کہ ٹھرے پہ گزارا کر لے، بنت انگور کی فطرت میں ریاکاری ہے، بنت انگور کی فطرت میں ریاکاری ہے، وارڈ میں جاتے ہی ایک نرس کا منہ توڑ دیا، اس کا تو ہاتھ بھی پاؤں کی طرح بھاری ہے، اس کا تو ہاتھ بھی پاؤں کی طرح بھاری ہے، زیر لب دیکھا ہے ممنون کو باتیں کرتے، زیر لب دیکھا ہے ممنون کو باتیں کرتے، صدر گونگا نہیں گونگے کی اداکاری ہے، صدر گونگا نہیں گونگے کی اداکاری ہے، مصرع خالد عرفاں کو شگوفہ نہ سمجھ، مسخرہ پن نہیں بیٹا یہ قلم کاری ہے، مسخرہ پن نہیں بیٹا یہ قلم کاری ہے، اور عرض کیا کہ جب تلک تبدیل نظم حالیہ ہو جائے گا تب تلک تو ملک کا دیوالیہ ہو جائے گا، تب تلک تو ملک کا دیوالیہ ہو جائے گا، لوڈ شیڈنگ نے کیا ہے تیرے میک اپ کا جو حال، رات تک کیا حسر تیرا عالیہ ہو جائے گا، رات تک کیا حسر تیرا عالیہ ہو جائے گا، اور روک لو بڑھ کے رقیب روسیہ کو روک لو، ورنہ اس گوری پہ قابض کالیہ ہو جائے گا، روک لو بڑھ کے رقیب روسیہ کو روک لو، ورنہ اس گوری پہ قابض کالیہ ہو جائے گا، آئینے کے سامنے سے اب وہ ہٹتے ہی نہیں، حسن کیا اتنا حسن ابدالیہ ہو جائے گا، حسن کیا اتنا حسن ابدالیہ ہو جائے گا، خالد عرفاں بھی شادی کر کے اب چکوال میں ڈومی ساحل کے لیے چکوالیہ ہو جائے گا۔ پر ہجرتوں کا دکھ ابھی تک ہے، کئی موسم گئے پر ہجرتوں کا دکھ ابھی تک ہے، یہ سناٹا میرے اندر کا میری زندگی تک ہے، کئی موسم گئے، واہ 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 واہ، کئی موسم گئے پر ہجرتوں کا دکھ ابھی تک ہے، یہ سناٹا میرے اندر کا میری زندگی تک ہے، سکون ملتا ہے بے آنگن گھروں میں میرے بچوں کو، سکون ملتا ہے بے آنگن گھروں میں میرے بچوں کو، کھلے دالان کی خواہش تو میری نسل ہی تک ہے، سکون ملتا ہے بے آنگن گھروں میں میرے بچوں کو، کھلے دالان کی خواہش تو میری نسل ہی تک ہے، یہ ٹوٹے لوگ بکھرے لوگ میرے لوگ ہیں جن کا گئی تہذیب سے رشتہ غزل کی شاعری تک ہے، یہ ٹوٹے لوگ بکھرے لوگ میرے لوگ ہیں جن کا گئی تہذیب سے رشتہ غزل کی شاعری تک ہے، شعر کے سمندر چھوڑ آئے کوہ و دریا چھوڑ آئے ہیں، سمندر چھوڑ آئے کوہ و دریا چھوڑ آئے ہیں، نئی دنیا کی خاطر ایک دنیا چھوڑ آئے ہیں، سمندر چھوڑ آئے کوہ و دریا چھوڑ آئے ہیں،
نئی دنیا کی خاطر ایک دنیا چھوڑ آئے ہیں، پہن کر ہم لباس اجنبیت کس طرف جائیں کہ ہم اپنا بدن لائے ہیں، چہرہ چھوڑ آئے ہیں۔ واہ واہ واہ، سمندر چھوڑ آئے، کوہ دریا چھوڑ آئے ہیں، نئی دنیا کی خاطر ایک دنیا چھوڑ آئے ہیں، پہن کر ہم لباس اجنبیت کس طرف جائیں کہ ہم اپنا بدن لائے ہیں، چہرہ چھوڑ آئے ہیں۔ اور یہاں پر امن کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، اور ہم جب پاکستان اور ہندوستان کے بظاہر رونقوں میں، بظاہر رونقوں میں بزم آرائی میں جیتے ہیں، بظاہر رونقوں میں بزم آرائی میں جیتے ہیں، حقیقت ہے کہ ہم تنہا ہیں، تنہائی میں جیتے ہیں۔ واہ واہ، ماسٹر پیس۔ تنہا ہے، تنہائی میں جیتے ہیں، سجا کر 400 رنگی محل تیرے خیالوں کے، سجا کر 400 رنگی محل تیرے خیالوں کے، تیری یادوں کی رانائی میں زیبائی میں جیتے ہیں، تیری یادوں کی رانائی میں زیبائی میں جیتے ہیں، تیری یادوں کی رانائی۔ کون سے شعر ادھر ہر آن استقبال افکار تر و تازہ، ادھر ہر آن استقبال افکار تر و تازہ، ادھر ہم سر نگو ماضی تمنائی میں جیتے، سبحان اللہ۔ آن استقبال افکار تر و تازہ، ادھر ہم سر نگو ماضی تمنائی میں جیتے ہیں، بظاہر رونقوں میں سبحان اللہ، آرائی میں جیتے ہیں، حقیقت ہے کہ ہم تنہا ہیں، تنہائی میں جیتے ہیں، روح کا جھمکا سہیلیاں مل کے ڈھونڈ لائیں گی، جب ذرا اور رات ہوگی۔ بہت شکریہ۔ پانی تو مل جائے گا، ایک اور غزل پڑھتے ہیں۔ اگر کسی سے میرے گھر کا تم پتہ پوچھو، اگر کسی سے میرے گھر کا تم پتہ پوچھو، تو پہلے وادی فرقت کا فاصلہ پوچھو۔ اگر کسی سے میرے گھر کا تم پتہ پوچھو، تو پہلے وادی فرقت کا فاصلہ پوچھو، پھر اس کے بعد بھی آنے کا اگر ارادہ ہو، پھر اس کے بعد بھی آنے کا اگر ارادہ ہو، تو شہر درد کو جانے کا راستہ پوچھو۔ یہ غزل کی کچھ شعر۔ تیرا غم نیا ہی ہری میں جام جلا چراغ خیال دے، تیرا غم نیا ہی ہری میں جام جلا چراغ خیال دے، یہ ہوائے دشت فراق لو پہ غبار درد جو ڈال دے، یہ ہوائے دشت فراق لو پہ غبار درد جو ڈال دے،
जो इस अंजुमन से चला गया वो कभी तो लौट के आएगा। जो इस अंजुमन से चला गया वो कभी तो लौट के आएगा। मुझे इस तिलिस्म ख्याल से कोई आए आके निकाल दे। वाह वाह वाह, बहुत उम्दा सा। जो इस अंजुमन से चला गया वो कभी तो लौट के आएगा। मुझे इस तिलिस्म ख्याल से कोई आए आके निकाल दे। जो गिने चुने महोसाल थे वो फिराक़े दोस्त के नाम थे। जो गिने चुने महोसाल थे वो फिराक़े दोस्त के नाम थे। जो मिसाल दोस्त से हो रकम मुझे ऐसे कुछ महोसाल दे। जो मिसाल दोस्त से हो रकम मुझे ऐसे कुछ महोसाल दे। मुझे याद है कि हिनाई हाथ ही उसको मेरे पसंद थे। मुझे याद है कि हिनाई हाथ ही उसको मेरे पसंद थे। मगर आज मेहंदी को घोल कर कोई रंग मेरे ये बाल दे। मगर आज मुझे याद है कि हिनाई हाथ ही उसको मेरे पसंद थे। मगर आज मेहंदी को घोल कर कोई रंग मेरे ये बाल दे। इसी खूने दिल के से पैरहन से तो उसको मेरी शनाख्त थी। इसी खूने दिल के से पैरहन से तो उसको मेरी शनाख्त थी। तो पहन न लूं यही पैरहन कि वो एक निगाह तो डाल दे। इसी खूने दिल के से पैरहन से तो उसको मेरी शनाख्त थी। तो पहन न लूं यही पैरहन कि वो एक निगाह तो डाल दे। जो तवील उम्र की दूरियों पे मिले तो बस यही कह सके ये खिज़ां रसीदा बहार अब भी नजर को अक्से जमाल दे। जो तवील उम्र की दूरियों पे मिले तो बस यही कह सके ये खिज़ां रसीदा बहार अब भी नजर को अक्से जमाल दे। ये वही तो है मेरा हमनशीन, ये वही तो है मेरा हमनशीन जो मुदाम बज़्म ख्याल में मैं उठाऊं नग़्मा दिल की लय तो वो दर्द की कोई ताल दे। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जो तवील उम्र की दूरियों पे मिले तो बस यही कह सके कि खिज़ां रसीदा बहार भी नज़र को अक्से जमाल दे। ये वही तो है मेरा हमनशीन जो मुदाम बज़्म ख्याल में मैं उठाऊं नग़्मा दिल की लय तो दर्द की कोई ताल दे। वो शिकस्त ख्वाब का तस्करा तो मुआवजे के सवाल पर, वो शिकस्त ख्वाब का तस्करा तो मुआवजे के सवाल पर मैं तलब करूं कोई खून बहा तो वो हंस के बात ही टाल दे। वो शिकस्त ख्वाब का तस्करा तो मुआवजे के सवाल पर मैं तलब करूं कोई खून बहा तो वो हंस के बात ही टाल दे। तो वो हंस के बात ही टाल दे। जो रहे वफा पे मेरे कदम कभी डगमगाए तो नागहां, जो रहे वफा पे मेरे कदम कभी डगमगाए तो नागहां वो हर एक लफ्ज़ पा पे आके मुझे संभाल संभाल दे। वो हर एक लफ्ज़ पा पे आके मुझे संभाल दे। मुझे कोचबां से गिला नहीं, मुझे कोचबां से गिला नहीं। मेरी राह से गर्दे फिराक में वो निशाने दिल ही मिटा दिया जो नवीदे शहरे विसाल दे। मुझे कोचबां से गिला नहीं, मुझे कोचबां से गिला नहीं, मरस्सा कलाम है सर। कोचबां से गिला नहीं। वाह वाह मेरी राह से गर्दे फिराक में वो निशाने दिल ही मिटा दिया जो नवीदे शहरे विसाल दे। और मुझे पाके महवे निशाते गम मेरा गम गुसार है दम बखुद। मुझे पाके महवे निशाते गम मेरा गम गुसार है दम बखुद। ये तेरा करम है मेरे सखी जिसे चाहे कैफे मलाल दे। ये तेरा करम है मेरे सखी जिसे चाहे कैफे मलाल दे। और जो स्वयंवरी तू करे सबा तो ये हार गूंद के लेती जा। जो स्वयंवरी तू करे सबा तो ये हार गूंद के लेती जा। ये जो जख्म जख्म गुलाब है ये उसी गले में तू डाल दे। है कि जैसे उफक के पार एक दरिया हो सकता है, जैसे उफक के पार एक दरिया हो सकता है, जैसे समुंदर पार एक खित्ता हो सकता है, सहराओं में ठंडा चश्मा हो सकता है, दिल की घुटन का इलाज दिलासा हो सकता है। सहराओं में ठंडा चश्मा हो सकता है, दिल की घुटन का इलाज दिलासा हो सकता है।
ایسے وقت کی بے ترتیب سی لہروں میں، جبر و استبداد کے خونی شعلوں میں، انسانوں کی درد میں ڈوبی آہوں میں امن کا سورج صاف ہویدا ہو سکتا ہے۔ واہ واہ، بہت بہت شکریہ۔ اسی حوالے سے ایک نظم ہے، اس کا عنوان ہے آنکھیں۔ تو عرض کیا ہے کہ عمر گزری کہ پلک جھپکی ہوئے بال سفید، عمر گزری کہ پلک جھپکی ہوئے بال سفید، عمر بھر کیوں نہ کسی آنکھ سے آنسو پوچھے، عمر بھر جیتے رہے اپنے لیے، تم نے دو آنکھوں سے دنیا دیکھی اور دنیا میں سسکتے ہوئے ہم جنس بھی تھے، تم نے کانوں سے نصیحت بھرے احوال سنے، پھر بھی احساس گریزاں تھا عمل کرنے سے، اب جو ممکن ہے تو اتنا کرنا، موت سے پہلے یہ اعضا آنکھیں مستحق شخص کو خیرات میں دے کر جانا۔ واہ 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 واہ، کیا پیغام ہے صاحب۔ تھینک یو صاحب۔ عمر بھر ایک محبت کی کمی رہتی ہے، عمر بھر ایک محبت کی کمی رہتی ہے، اشک بہ جائے تو آنکھوں میں نمی رہتی ہے، اشک بہ جائے تو آنکھوں میں نمی رہتی ہے، اور دھوپ نکلے تو پگھلتے نہیں دل کے موسم، دھوپ نکلے تو پگھلتے نہیں دل کے موسم، ایک دو روز تو یہ برف جمی رہے، ایک دو روز تو یہ برف جمی رہتی ہے، دھوپ نکلے تو پگھلتے نہیں دل کے موسم، واہ واہ واہ، ایک دو روز تو یہ برف جمی رہتی ہے۔ اور شعر ظاہر فرمائے ڈاکٹر صاحب، میرے لیے بڑے سنت کی بات آپ کے دار، ایک دو روز تو یہ برف جمی رہتی ہے، اور میں کبھی عشق میں پسپا نہیں ہونے پایا، میں کبھی عشق میں پسپا نہیں ہونے پایا، جنگ ہاروں بھی تو ثابت قدمی ہے، جنگ ہاروں میں کبھی عشق میں پسپا نہیں ہونے پایا، جنگ ہاروں بھی تو ثابت قدمی رہتی ہے۔ ان کا کلام ہے صاحب۔ بڑی مہربانی۔ اور شعر مطالعہ فرمائیں
کہ اس طرح اس کی محبت کا ہے سایہ مجھ پر، اس طرح اس کی محبت کا ہے سایہ مجھ پر، کہکشاں جیسے فضاؤں میں کمی رہتی ہے، کہکشاں جیسے، اور شعر آخر کہ ماں تو سب کی زمانے سے گزر جاتی ہے، ماں تو سب کی زمانے سے گزر جاتی ہے، دست شفقت کی بہرحال کمی شفقت کی بہرحال کمی رہتی ہے، عمر بھر بڑی ہے کہ جیسے افق کے پار ایک دریا ہو سکتا ہے، جیسے افق کے پار ایک دریا ہو سکتا ہے، جیسے سمندر پار ایک خطہ ہو سکتا ہے، صحراؤں میں ٹھنڈا چشمہ ہو سکتا ہے، دل کی گھٹن کا علاج دلاسا ہو سکتا ہے، صحراؤں میں ٹھنڈا چشمہ ہو سکتا ہے، دل کی گھٹن کا علاج دلاسا ہو سکتا ہے، ایسے وقت کی بے ترتیب سی لہروں میں، جبر و استبداد کے خونی شعلوں میں، انسانوں کی درد میں ڈوبی آہوں میں، امن کا سورج صاف ہویدا ہو سکتا ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ اسی حوالے سے ایک نظم ہے، اس کا عنوان ہے آنکھیں۔ تو عرض کیا ہے کہ عمر گزری کہ پلک جھپکی ہوئے بال سفید، عمر گزری کہ پلک جھپکی ہوئے بال سفید، عمر بھر کیوں نہ کسی آنکھ سے آنسو پوچھے، عمر بھر جیتے رہے اپنے لیے، تم نے دو آنکھوں سے دنیا دیکھی اور دنیا میں سسکتے ہوئے ہم جنس بھی تھے، تم نے کانوں سے نصیحت بھرے اقوال سنے، پھر بھی احساس گریزاں تھا عمل کرنے سے، اب جو ممکن ہے تو اتنا کرنا، موت سے پہلے یہ اعضاء آنکھیں مستحق شخص کو خیرات میں دے کر جانا۔ واہ 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 واہ، کیا پیغام ہے صاحب۔ تھینک یو صاحب۔ میں سمجھتا ہوں یہ میری خوش بختی ہے کہ آج کی شعر و سخن کی محفل کا آغاز مجھ سے ہو رہا ہے۔ بہت بہت شکریہ جناب۔ میں بہت شکر گزار ہوں ہمارے محترم جناب نور امروہی صاحب کا، اگرچہ وہ آدھے کانوں سے مجھے سننا، اب پورے کانوں سے سنیا، شکریہ، اور ان تمام اراکین کا جنہوں نے اتنی خوبصورت محفل سجائی اور مجھے یہاں مدعو کیا۔ جیسا کہ آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں، یہاں امن اور اتحاد کے بارے میں دعوت نامے میں لکھا گیا ہے، تو اس حوالے سب چھوڑ کے کاشا میں شاعر کی طرف آ، شاعر تیری تسکین کا سامان کرے گا، مشکل وہ تیری ذہن کی آسان کرے گا۔ آئیے اس تسکین کی طرف آئیے، زندگی کے رنگینے کی طرف آئیے، حسن جمال کی طرف آئیے، اور ادب و اداب کی شعر و سخن کی اس محفل کی جانب چلتے ہیں، مشاعرے کا آغاز کرتے ہیں۔ اور اب میں دعوت دے رہا ہوں، جیسے میں نے عرض کیا تھا، نیلوفر عباسی صاحبہ کا ایک تعارف ایک بڑا یہ بھی ہے، یہ تو اپنی ذات پر خود انجمن ہے ہی، آپ حضرات واقف ہوں گے کہ عباسی صاحب جو ان کے شوہر نامدار تھے مرحوم، تو بہت بڑا نام تھا نیو یارک میں، سفر ناموں کے حوالے سے منفرد نام تھا، ان کی یہ بہتر ہیں، ریڈیو پہ کا بہت بڑا کنٹریبیوشن رہا،
اور پردہ سیمی پر ان کا بہت بڑا تعاون رہا. آج کے مشاعرے کے نظام کے حوالے محترمہ نیلوفر پاشا صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نور ہے جس سمت اٹھاؤں آنکھیں. نور امروی اور نور انٹرنیشنل کی جانب سے ڈیلس کی خوبصورت آڈینس کو ایک بار پھر خوش آمدید. خواتین و حضرات، مشاعرہ کچھ لوگوں کی جمع ہو کر اپنا کلام حاضرین کے سامنے پیش کرنے کا نام نہیں، بلکہ یہ ایک انسٹیٹیوٹ ہے، ایک انسٹیٹیوشن ہے، ایک تربیت کا عمل ہے، اپنے ورثے کی پہچان. سلام. صدر مشاعرہ شیخ اعجاز صاحب، علم و ادب کی بلند و بالا عمارت میں جلتی ہوئی سب سے روشن مشعل کی روشنی جناب عالی جناب ڈاکٹر پیرزادہ قاسم صاحب، شعر و سخن کے علم بردار معزز شعراء کرام، انسانی قدروں کے پرستار خواتین حضرات، حرف بے تحریک تھا میرا وجود، حرف بے تحریک تھا میرا وجود، یک بیک آرات پیدا ہو گئے، تو نے جب چاہا تو اے مختار گل، خود بخود اسباب پیدا ہو گئے. واہ واہ واہ. جی ہاں، اپنی بات کا آغاز میں یہیں سے کرتا ہوں اور بہت اختصار کے ساتھ کام لیتے ہوئے میں آگے چلتا ہوں کہ صرف 2-3 ہفتے کے اس مختصر وقت میں کہ جہاں نہ اتنے وسائل تھے، جہاں نہ اتنی ہمت تھی، جہاں نہ ایسے حالات تھے، شعر و ادب کی یہ کہکشاں آج آپ اسٹیج پر دیکھ رہے ہیں، یہ صرف اور صرف خدا رب کریم کے اسباب پیدا کردہ اور میرے تمام ٹیم کے دوست و معزز حضرات کے جائیں تو ڈیلس کو ہمیشہ یاد رکھیں. یہ بات یاد رکھیے گا. ہندوستان سے تشریف لائے ہوئے ہمارے شاعر جناب محترم منظر بھوپالی صاحب، میں گزارش کروں گی کہ آپ کی پرجوش تالیوں میں تشریف لائیں. ہندوستان سے تشریف لائی ہوئی محترمہ لتا حیا صاحبہ، میں پرجوش تالیوں میں گزارش کروں گی لتا حیا صاحبہ سے کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائیں. نیو یارک سے تشریف لائی ہوئی سبیحہ صبا صاحبہ سے میں گزارش کروں گی کہ آپ اسٹیج پہ تشریف لائیں. کینیڈا سے تشریف لائے ہوئے ہمارے مہمان جناب اشفاق حسین صاحب، میں گزارش کروں گی کہ آپ اسٹیج پہ تشریف لائیے. تہہ دل سے آپ سب کی جانب سے میں مدعو کرنا چاہوں گی نیو یارک سے تشریف لائے ہوئے جناب خالد عرفان صاحب کو. خالد عرفان صاحب تشریف لائیے. کہ محبت سلام کہتی ہے، قبول ہو کہ محبت سلام کہتی ہے. ہمارے وہ تمام مہمان جو آج یہاں موجود ہیں، میں ان کا شکریہ on the back one, can you turn on the back one? Yeah. Not the front.